پاکستان میں دوسری شادی کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت ایبسولوٹ نہیں ہے بلکہ یہ اجازت کنڈیشنل ہے۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت اگر کوئی بھی شخص پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے آربیٹریشن کونسل سے باقاعدہ اجازت لینی ہوتی ہے۔ اس پروسیس کے لیے وہ سب سے پہلے آربیٹریشن کونسل یا ثالثی کونسل کو درخواست لکھتا ہے، جس میں وہ بیان کرتا ہے کہ وہ کیوں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ آربیٹریشن کونسل اس کی پہلی بیوی کو بلاتی ہے، اس کی بات سنتی ہے۔ بعد ازاں اگر پہلی بیوی اجازت دے تو پھر آربیٹریشن کونسل سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے دوسری شادی کے۔ اگر کوئی مرد اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر یا آربیٹریشن کونسل کے سرٹیفکیٹ کے بغیر ہی دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر اسے سنگین قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اسے اپنی پہلی بیوی کو امیڈیٹلی حق مہر ادا کرنا ہوگا، ڈسپائٹ کہ اس نے نکاح نامے پر کوئی اور ڈیٹ لکھی ہے اس کی ادائیگی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پہلی بیوی چاہے تو وہ مرد پر کرمنل کیس بھی فائل کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں اسے 1 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ اگر ڈیو پروسیس کو فالو کیے بغیر دوسری شادی کسی نے کر لی ہے، یعنی کہ قانونی جو لوازمات ہے وہ پورے نہیں کیے، تو پھر اس صورت میں دوسری شادی انویلڈ یا انلیگل نہیں ہو جائے گی یا وہ ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ جس شخص نے لا کو فالو کیے بغیر دوسری شادی کی ہے اس کو پینل کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مزید اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر مرد پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی اس بنیاد پر خلا کا کیس فائل کر سکتی ہے۔ دوسری شادی کے حوالے سے جتنے بھی لاز ہیں پاکستان میں، کورٹس ان پر ذرا سختی کر رہی ہیں تاکہ خواتین کے حقوق کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی۔